یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ اختر حسین ترمیزی سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ حکومت جلد ایک انٹیگریٹڈ ٹاؤن شپ پالیسی جاری کرے گی جس کے تحت ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کو بھرپور فائدہ ملے گا۔ ریاستی وزیر ایرابیلی دیاکر راؤ نے مرکز کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مشن بھاگیرتا اسکیم کے تحت ریاستی حکومت کو 19,000 کروڑ روپے کی اجرائی کے معاملے پر رد عمل ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزارت نے کہا کہ ملک بھر میں کووڈ سے صحت یاب ہونے والوں کا تناسب 92.09% ہو گیا ہے، اور پرساد بھارتی نے آج بھاسکر آچاریہ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسپیس ایپلیکیشنز اینڈ جیو انفارمیٹکس کے ساتھ ایک یادداشت مفاہمت کی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ بلدی نظم و نسق اور شہری ترقیات کے وزیر ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے آج کہا کہ حکومت جلد ایک انٹیگریٹڈ پالیسی ٹاؤن شپ پالیسی جاری کرے گی جس کے تحت ایسے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کو بھرپور فائدہ پہنچے گا جنہوں نے آؤٹر رنگ روڈ کے باہر پروجیکٹس شروع کیے ہیں۔ کے ٹی آر کے مطابق وہ پہلے ہی اس پالیسی پر دستخط کر چکے ہیں۔ کابینہ کی منظوری کے بعد اس پالیسی کی خصوصیات کو کل جاری کیا جائے گا۔ اس پالیسی کا مقصد حیدرآباد کے اہم علاقوں میں ترقی کو یقینی بنانا اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے۔ اس پالیسی کے تحت ڈیولپرز زیادہ سے زیادہ سیٹلائٹ ٹاؤن شپس کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنسی فرم کے نئے احاطے کو لانچ کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ اس پالیسی کا مقصد خود مکتفی ٹاؤن شپ میں تمام تر سہولتیں فراہم کرنا ہے جہاں عوام کو شہر کے دیگر علاقوں کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پنچایت راج اور رورل ڈیولپمنٹ کے وزیر ایرابیلی دیاکر راؤ نے مرکز کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ مشن بھاگیرتا اسکیم کے تحت ریاستی حکومت کو 19,000 کروڑ روپے کی اجرائی کے معاملے پر رد عمل ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ وزیر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اور خود انہوں نے 12 فنڈز کی اجرائی کے لیے مرکز پر زور دیا تھا، تاہم اب تک کوئی رد عمل نہیں ملا ہے۔ دیاکر راؤ کے مطابق مشن بھاگیرتا کو دیکھتے ہوئے مرکز نے ملک بھر میں جل شکتی مشن شروع کیا، جبکہ مشن بھاگیرتا اسکیم کی خود وزیر اعظم نے بھی ستائش کی تھی۔ اس اسکیم پر حکومت 33,400 کروڑ روپے اب تک خرچ کر چکی ہے۔ دیاکر راؤ نے مزید کہا کہ مرکز کو چاہیے کہ کم از کم تنظیمی اخراجات جاری کرے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ ریاست کی اسکیمات کے تعلق سے کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ ہندوستان نے کووڈ کے خلاف لڑائی میں اس وقت ایک اہم پیش رفت حاصل کی جب تاحال زائدہ 76 لاکھ افراد انفیکشن سے روبہ صحت ہو گئے۔ قومی سطح پر صحتیابی کی شرح 92.09% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 53,000 سے زائد مریض صحت یاب ہوئے جنہیں دواخانوں سے رخصت کیا گیا۔ اسی طرح 24 گھنٹوں کے دوران تازہ کیس تقریباً 46,000 درج کیے گئے۔ ملک بھر میں سرگرم کیسوں کی تعداد کے تناسب میں بھی کمی واقع ہوئی ہے جو اس وقت 6.5% ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ ملک بھر میں قومی سطح پر کیے گئے مختلف اقدامات اور ریاستوں و مرکزی زیر انتظام علاقوں کی جانب سے اپنائی گئی حکمت عملی کے تحت صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 1,637 نئے کیس درج کیے گئے، جس کے بعد ریاست میں کیسوں کی جملہ تعداد 2,44,143 ہو گئی۔ صحتیابی کی شرح بھی بہتر ہو کر 92.03% ہو گئی ہے۔ اسی دوران محکمہ صحت و طبابت کی جانب سے آج صبح جاری کردہ یومیہ بلیٹن کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران مزید 6 اموات کے بعد تلنگانہ میں فوت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,537 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے مزید 2,849 کیس درج کیے گئے۔ اے پی اسٹیٹ کووڈ نوڈل آفیسر نے کہا کہ تاحال اے پی میں جملہ 8,30,731 مثبت کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ آندھرا پردیش میں مزید 13 اموات کے بعد مرنے والوں کی جملہ تعداد 6,734 ہو گئی۔ آج تک ریاست میں 21,672 مثبت کیس درج کیے جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 12,10,000 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے۔ اس طرح ٹیسٹوں کی مجموعی تعداد 11,30,00,000 ہو گئی۔ مرکزی حکومت اور انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کی جانب سے منظم انداز میں ٹیسٹنگ کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں یومیہ 15 لاکھ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، جس سے یہ بات یقینی ہو پائی ہے کہ سب کے لیے ٹیسٹوں کا نشانہ آسان ہو سکے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔
ایک اہم پیش رفت میں ہندوستانی پبلک براڈ کاسٹر پرساد بھارتی نے آج بھاسکر آچاریہ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسپیس ایپلیکیشنز اینڈ جیو انفارمیٹکس کے ساتھ یادداشت مفاہمت کی ہے. اس معاہدے کے تحت ڈی ٹی ایچ کے 51 ٹی وی ایجوکیشن چینلز دستیاب رہیں گے، جیسا کہ ڈی ڈی کے برانڈ والے چینلز تمام ڈی ڈی ڈش فری ناظرین کے لیے دستیاب رہیں گے. اس معاہدے کا مقصد ہر گھر تک معیاری تعلیمی پروگراموں کو پہنچانا ہے، بالخصوص دیہی اور دور دراز کے مقامات تک ان پروگراموں کو پہنچایا جائے گا. یہ سروس تمام ناظرین کے لیے بلا وقف دستیاب رہے گی، جیسا کہ اس سلسلے میں حکومت نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ ملک کے ہر شخص تک معیاری تعلیم کو پہنچایا جائے اور اسکل ڈیولپمنٹ کو فروغ دیا جائے. حلقہ اسمبلی دباگ کے ضمنی انتخاب میں استعمال کردہ ای وی ایم مشینیں اور وی وی پیڈز کو آج صبح کی ابتدائی ساعتوں میں سدی پیٹ ٹاؤن کے قریب واقع اندور انجینئرنگ کالج پونالا منتقل کر دیا گیا. ای وی ایمز اور وی وی پیڈز کو 3 درجہ سیکیورٹی دائرے کے تحت اسٹرانگ روم میں رکھا گیا ہے. مقابلہ کرنے والے امیدوار اور ان کے نمائندے بھی اس موقع پر موجود تھے. جوئل ڈیوس نے کہا کہ ووٹوں کی گنتی اس ماہ کی 10 تاریخ کو عمل میں آئے گی. تلنگانہ ہائی کورٹ نے ایگری گولڈ معاملے کی سماعت کرنے سے اتفاق کر لیا ہے. آندھرا پردیش کے ایڈوکیٹ جنرل سری رام نے اس کیس کو جسٹس ایس رام چندر راؤ اور جسٹس کودنڈا رام کی بینچ پر پیش کیا تھا. ایڈوکیٹ شراون کمار نے بھی درخواست کنندہ کی جانب سے بینچ کے پاس اپنے دلائل رکھے، جس کے بعد ججز نے پیر سے اس کیس کی پابندی سے سماعت کرنے سے اتفاق کر لیا. مرکزی اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڑیکر نے مہاراشٹر میں صحافت کی آزادی کو نشانہ بنائے جانے کی مذمت کی ہے. آج صبح ممبئی میں ارنب گوسوامی کی گرفتاری کا حوالہ دیتے ہوئے جاوڑیکر نے اس بات پر ناراضگی ظاہر کی کہ ریاست میں پریس کے ساتھ غلط رویہ اپنایا جا رہا ہے. ان کے مطابق ارنب کی گرفتاری سے ایمرجنسی کے دنوں کی یاد تازہ ہوتی ہے جب اسی طرح صحافت کی آزادی کو دبا دیا گیا تھا. سینٹرل بورڈ آف ڈائریکٹ ٹیکسز سی بی ڈی ٹی نے رواں برس 1 اپریل تا 3 نومبر کے دوران زائد از 1,29,000 کروڑ روپے پر مشتمل رقم 39,49,000 ٹیکس دہندگان کو واپس کر دی ہے. سی بی ڈی ٹی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ زائد از 37,55,000 کیسوں کے تحت انکم ٹیکس ریٹرن کی رقم 34,820 کروڑ روپے جاری کیے گئے، جبکہ 1,93,000 سے زائد کیسوں کے لیے 54,370 کروڑ روپے بطور فنڈ جاری کیے گئے. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے مغربی گوداوری کا دورہ کرتے ہوئے ایلور میں مختلف ترقیاتی پروگراموں کا افتتاح کیا. وہ بذریعہ ہیلی کاپٹر ایلور آشرم گراؤنڈز پہنچے، جہاں وزراء، عوامی نمائندوں اور وائی ایس آر سی پی کے لیڈرز نے ان کا گرمجوشانہ خیر مقدم کیا. جگن نے تمیلیرو کینال کے پاس مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا. اس ضلع میں 200 کروڑ روپے کی لاگت سے زائد از 11 سڑکوں کے کام شروع کیے جائیں گے. شہر حیدرآباد میں ایم ایم ٹی ایس ٹرینوں کو بحال کرنے کے لیے چیف مینیجر ساؤتھ سینٹرل ریلوے سے اپیل کی گئی ہے. سینئر کانگریسی لیڈر سید مجتبی آبیدی نے اس سلسلے میں ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا کہ میٹرو ٹرین اور آر ٹی سی بسوں کو بحال کر دیا گیا، لیکن ایم ایم ٹی ایس کو ہنوز بحال نہیں کیا گیا ہے. اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں دوبارہ سن لیجیے. ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ حکومت جلد ایک انٹیگریٹڈ ٹاؤن شپ پالیسی جاری کرے گی، جس کے تحت ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کو بھرپور فائدہ پہنچے گا. ریاستی وزیر ایرابیلی دیاکر راؤ نے مرکز کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مشن بھاگیرتا اسکیم کے تحت ریاستی حکومت کو 19,000 کروڑ روپے کی اجرائی کے معاملے پر رد عمل ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے. مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ ملک بھر میں کووڈ سے صحت یاب ہونے والوں کا تناسب 92.09% ہو گیا ہے. اور پرساد بھارتی نے آج بھاسکر آچاریہ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسپیس ایپلیکیشنز اینڈ جیو انفارمیٹکس کے ساتھ یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے. آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں.